بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی اردو کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی کا ترجمہ چوتھا یکا، جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گاڑی تیز نہ چلانا لوری، خدا کے لیے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھنا۔ میں خیال رکھوں گا میڈم، تم جا کر خط ٹھیک کر دو۔ اچھا۔ ہیلگا کمرہ نشست میں چلی آئی۔ وہاں اس نے 2 کاغذ لیے اور ٹائپ کیا ہوا خط ان کاغذوں کے درمیان یوں چھپا دیا کہ صرف دستخط کرنے کے لیے جگہ سامنے رہی۔ اب اس نے دونوں سادہ کاغذوں کو جمایا اور اس کاغذ کو طے کر دیا جس پر دستخط مطلوب تھے۔ اس کے بعد اس نے فائل سے نکالا ہوا آرچر کا خط بھی اسی طرح 2 سادہ کاغذوں میں چھپا دیا کہ صرف آرچر کے دستخط دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کاغذوں کو احتیاط سے لفافے میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ایک دن کی تاخیر ناگزیر ہے۔ جعلی دستخط کیے بغیر بینک کو خط روانہ کرنا عاقبت نااندیشی کے مترادف ہوگا۔ وہ یہ یقین کر لینا چاہتی تھی کہ جعلی دستخط ہر طرح سے بینک کے لیے قابل قبول ہیں۔ خطوط کو لفافے میں بند کرنے کے بعد وہ اس کمرے میں گئی جسے ہرمن لائبریری کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ وہاں اس نے ایک الماری کھول کر اس کا پچھلا تختہ ہٹایا۔ تختے کے پیچھے ایک خفیہ سیف تھا۔ سیف میں لگے ہوئے نمبر ڈائل کر کے اس نے قفل کھولا اور سیف میں سے چمڑے کی ایک تھیلی نکالی۔ تھیلی میں سے 4100 فرینک اس کے نوٹ نکال کر تھیلی میں اپنی جگہ رکھ دی۔ سیف بند کیا، نمبر گھما کر اسے مقفل کرنے اور الماری کا تختہ استوار کرنے کے بعد وہ کمرہ نشست میں چلی آئی اور پکار کر کہا، لوری۔ لوری کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ باورچی خانے میں گئی، لیکن لوری وہاں نہیں تھا۔ کسی قدر الجھی ہوئی حالت میں وہ اس زینے کے سرے پر پہنچی جو تہہ خانے کو جاتا تھا۔ یہاں سے لوری کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ بلی کی طرح دبے پاؤں ہیلگا چند سیڑھیاں نیچے اتری تاکہ اچھی طرح سن سکے۔ یہاں سے لوری کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں موٹو، تمہیں کھانا مل گیا ہے اور ہم تمہیں اب زیادہ دیر بند نہیں رکھیں گے، آرام سے رہو۔ ہیلگا نے ایک دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، پھر راہداری میں لوری کے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سیڑھیوں پر ہیلگا کو دیکھ کر وہ رک گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں میڈم، وہ باہر نہیں آ سکتا، بس اس سے دور رہنا۔ میں اب چلنے کی تیاری کروں؟ تم نے خط ٹھیک کر دیے؟ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اکٹھے نشست گاہ میں پہنچے۔ ہیلگا نے نوٹ اس کی طرف بڑھائے، یہ لو، تقریباً 4000 فرینک ہے، کیا یہ کافی رہیں گے؟ ہاں میڈم، میں اس سے کم کروانے کی کوشش تو کروں گا، یہ تو کافی سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ لو خط۔ ہیلگا نے لفافہ کھول کر احتیاط سے خط نکال کر اسے دکھائے اور دستخطوں کے متعلق سمجھانے کے بعد کہا، جب وہ جعلی دستخط کر لے تو اس کے سر پر کھڑے رہنا، خیال رکھنا وہ خط کھول کر پڑھنے نہ پائے۔ تم فکر نہ کرو میڈم۔ ہیلگا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اظہار ممنونیت کے طور پر کہا، لوری، جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو میں تمہاری بے حد مشکور ہوں۔ وہ مسکرا دیا، میڈم، میں تمہارا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اپنی غلطی کی تلافی کا موقع دیا ہے۔ گھبراؤ بالکل نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، رات 2 بجے تک ضرور لوٹ آؤں گا۔ دیکھو، کار احتیاط سے چلانا، کوئی خطرہ مول نہ لینا۔ بہت اچھا میڈم، خدا حافظ۔ وہ کمرہ نشست سے نکل کر ہال میں پہنچا۔ وہاں سے اپنی پی کیپ اٹھا کر سر پر جمائی اور پھر صدر دروازے سے ہو کر گیراج کی طرف چلا گیا۔ بڑی کھڑکی میں کھڑی ہیلگا کار کو چھوٹی سڑک پر جاتے ہوئے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور مان تنہائی کا شدید اور کربناک احساس پوری قوت سے ہیلگا پر ٹوٹ پڑا۔ چند لمحوں تک وہ گمسم کھڑی رہی، تنہائی کے جان لیوا احساس کے ساتھ یہ سوچ بھی اس کے ذہن کو ڈس رہی تھی کہ کسی طرح کی خامی یا کوتاہی رہ نہ جائے۔ جانے آرچر ہوٹل سے روانگی کے وقت کیا کہہ کر آیا تھا، کہیں ہوٹل کی انتظامیہ آرچر کی تلاش شروع نہ کر دے۔ پھر ہیلگا کو یاد آیا کہ آرچر نے لاؤسان واپسی کے لیے ایئر ٹیکسی بک کرا رکھی ہے،
یہ بات آرچر نے خود ہیلگا کو بتائی تھی۔ ایگنو کے فلائنگ کلب کے سیکرٹری ٹونی ہاف مین کو ہیلگا ذاتی طور پر جانتی تھی۔ اس نے ڈائریکٹری میں سے فلائنگ کلب کا نمبر دیکھا اور پھر ہاف مین کو فون کر دیا۔ اس کا نام سنتے ہی ہاف مین کا لب و لہجہ فدویانہ ہو گیا اور وہ بولا، میڈم رالف، بہت خوب، کیا کسی ہوائی سواری کی ضرورت ہے؟ نہیں مسٹر ہاف مین، میرا شوہر اگلے ہفتے یہاں پہنچ رہا ہے، اور ہاں مسٹر آرچر نے ایئر ٹیکسی چارٹر کرا رکھی ہے۔ مسٹر آرچر؟ ہاں، اس نے ایئر ٹیکسی لے رکھی ہے اور تقریباً 1 گھنٹے میں روانہ ہونے والا ہے۔ تو مہربانی کر کے یہ فلائٹ کینسل کر دو۔ مسٹر آرچر نے روانگی ملتوی کر دی ہے۔ کرائے کی ادائیگی البتہ کر دی جائے گی، جب وہ جانا چاہے گا تو دوبارہ ریزرویشن کروا لے گا۔ بہت بہتر مسز رالف، میں پائلٹ کو بتائے دیتا ہوں۔ مسٹر رالف کی صحت کیسی ہے؟ چند منٹ کی سرسری گفتگو کے بعد ہیلگا نے ریسیور رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایڈن ہوٹل سے بھی معلوم کر لیا جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر آرچر کی کار میں کوئی سوٹ کیس ہوا تو ظاہر ہو جائے گا کہ آرچر بل ادا کر کے ہوٹل چھوڑ چکا ہے۔ ہیلگا نے کوٹ پہنا اور گھر سے نکل کر گیراج کی طرف گئی۔ فائٹ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک سوٹ کیس پڑا ہوا تھا، گویا آرچر ہوٹل میں روانگی ظاہر کر آیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ہیلگا نے گیراج کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اسے خیال آیا ممکن ہے ایڈن ہوٹل کی معرفت ہیرمن اسے ٹیلکس روانہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ ٹیلکس کے ذریعے پیغامات بھیجنے کا ہیرمن کو خبط رہتا ہے۔ ہیلگا کو یہ فکر پڑ گئی کہ کہیں ہوٹل والے یہ کہہ کر ٹیلکس واپس نہ بھیج دیں کہ وہ ہوٹل سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس چیز کو روکنا، اس کا سد باب کرنا بے حد ضروری تھا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے ایڈن ہوٹل فون کیا۔ استقبالیہ مینیجر سے بات ہونے پر اس نے پوچھا، کیا میرے نام مسٹر ہیرمن رالف کی طرف سے کوئی ٹیلکس وصول ہوا ہے؟ نہیں میڈم رالف۔ کیا کسی ٹیلکس کی توقع ہے؟ ہاں، امکان ہے۔ اگر کوئی ٹیلکس موصول ہو تو مہربانی کر کے مجھے فون کر دینا، میں گھر سے بول رہی ہوں۔ بہت بہتر میڈم، فکر نہ کریں۔ گویا یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ ریسیور رکھتے ہوئے اطمینان کا ایک سانس لے کر اس نے سوچا، اسے معلوم تھا کہ آرچر ہمیشہ بے حد مصروف رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے لاؤسان پہنچنے کے فوراً بعد اس کی سیکرٹری نے اس کی مصروفیات کا پروگرام بنا رکھا ہو اور آرچر کے بروقت لاؤسان نہ پہنچنے پر وہ پریشان ہو کر تفتیش شروع کر دے۔ سیکرٹری کی طرف سے تفتیش کے امکان کو روکنا بے حد ضروری تھا۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد ہیلگا نے آرچر کے لاؤسان والے دفتر کے نمبر ڈائل کر ہی دیے۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہونے میں کچھ دیر ہوئی اور اس دوران وہ دل ہی دل میں حساب لگاتی رہی کہ آرچر کو اور کتنی دیر محبوس رکھنا پڑے گا۔ لوری کی واپسی کے بعد ہیلگا کا ارادہ تھا کہ وہ خود لوگانو کے سینٹر پوسٹ آفس جا کر بینک کے نام خط روانہ کرے تاکہ پہلی ڈاک سے خط نکل جائے۔ اگلی صبح سے پہلے خط بینک کو موصول ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بینک اگر اسی دن تصویروں والا لفافہ ایکسپریس ڈاک سے روانہ کر دے تو پرسوں تک لفافہ یہاں پہنچ جائے گا۔ تاہم احتیاطاً 1 دن اور لگا لینا چاہیے، گویا کل 3 دن ہوئے۔ آج منگل تھا، یہی بہتر ہوگا کہ آرچر کی سیکرٹری کو کہہ دیا جائے کہ آرچر اتوار سے پہلے لاؤسان نہیں آ سکتا۔ اگلے لمحے وہ آرچر کی سیکرٹری بیٹی برونلو سے بات کر رہی تھی۔ بیٹی برونلو کو وہ اس وقت سے جانتی تھی جب وہ خود آرچر کی پرسنل اسسٹنٹ تھی اور بیٹی اس کے ماتحت کام کیا کرتی تھی۔ جب ہیلگا کی ہیرمن سے شادی ہوئی تو بیٹی برونلو نے ہی اس سے چارج لیا تھا۔ وہ بولی، ہیلو بیٹی، کیا حال ہے؟ میں ہیلگا بول رہی ہوں۔ اوہ ہیلگا، کیا بتاؤں، تمہاری آواز سن کر کتنی مسرت ہوئی۔ تمہارا کیا حال ہے؟ تھوڑی دیر تک رسمی بات چیت کے بعد بیٹی نے کہا، جیک ملا تم سے؟ وہ اس وقت لوگانو میں ہے۔ ہاں، اور اسی لیے میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ کچھ اہم معاملہ آ پڑا ہے۔ میرے شوہر نے ٹیلکس کے ذریعے جیک کو ہدایت کی ہے کہ فوراً روم جا کر ایک سودے کی بات چیت کرے۔ جیک نے مجھ سے کہا ہے تمہیں فون کر کے تمام کام ملتوی کروا دوں۔ وہ اتوار کی رات سے پہلے نہیں آ سکے گا۔ روم؟ لیکن وہ روم کیسے جا سکتا ہے؟ ہیلگا کا دل اس سوال پر ایک مرتبہ دھڑکنا بھول گیا اور وہ اپنی فکر مندی چھپا کر بولی، وہ چلا گیا ہے، کیوں نہیں جا سکتا بھلا؟ اس کا پاسپورٹ تو یہاں پڑا ہے، بیٹی نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر ہیلگا نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کتنی حماقت ہوئی کہ اس پہلو کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ لازم تھا کہ یہ کہہ دیتی کہ آرچر زیورخ گیا ہے، اور اس نے اپنی آواز کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے؟
ہاں، اس کا پاسپورٹ میری میز کی دراز میں پڑا ہے۔ روانگی کے وقت میں نے پوچھا تھا کہ پاسپورٹ تو درکار نہیں، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں۔ ہیلگا نے ذہن پر زور دے کر بہانہ سازی کی۔ او خیر، پاسپورٹ کی کوئی بات نہیں، پچھلی مرتبہ بیلن جاتے ہوئے بھی اپنا پاسپورٹ بھول گئی تھی۔ تھوڑی سی رد و قد ہوئی اور پھر انہوں نے میرا ڈرائیونگ لائسنس ہی منظور کر لیا۔ جیک بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا۔ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ بیٹی نے یقین نہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر ایک لمحہ تک توقف کے بعد بولی، روم میں وہ اکثر گرینڈ ہوٹل میں قیام کیا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے ایکسپریس ڈاک کے ذریعے پاسپورٹ وہیں بھیج دوں، یہ کل اسے مل جائے گا اور واپسی پر اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ او خدا، ہیلگا نے بیزاری سے سوچا، کیا یہ لڑکی مستدی ترک نہیں کر سکتی؟ پھر وہ بولی، اس مرتبہ وہ گرینڈ ہوٹل میں قیام نہیں کرے گا۔ وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، اس لیے آرچر نے کہا تھا کہ وہ کہیں اور بندوبست کر لے گا، سو پاسپورٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پاسپورٹ کہیں کھو گیا تو وہ کافی ناراض ہوگا، وہ واپسی کا انتظام بھی کر لے گا۔ اچھا، یوں ہی صحیح، بہرحال وہ مجھے ٹیلی فون ضرور کرے گا۔ جب کبھی باہر جاتا ہے تو ہمیشہ فون پر ہدایات دے دیتا ہے۔ ہیلگا نے اس پہلو کو فراموش کیا ہوا تھا۔ اپنی حماقت پر کڑتے ہوئے اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں۔ بیٹی، کام بہت زیادہ ہے، وہ بے حد مصروف رہے گا، شاید ہی تمہیں ٹیلی فون کرنے کی فرصت ملے اسے۔ اور ہاں، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ فون پر تم سے رابطہ قائم نہ کر سکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے، بیٹی کی آواز سے حیرت ظاہر ہو رہی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اب بھی کئی ایسے کام ہیں جن کے متعلق اس کی ہدایات کی اشد ضرورت ہے۔ ہیلگا اب بری طرح سے اکتا چکی تھی۔ وہ تلخی سے بولی، اس کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اس نے یہی کہا تھا خود ہی سارا کام سنبھال لو۔ اچھا، اب خدا حافظ۔ اور پھر اس نے جلدی سے رسیور رکھ دیا۔ رسیور پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیاں نم ہو چکی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو قائل کرتی رہی کہ بیٹی نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا ہوگا اور وہ مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ آرچر کے متعلق تفتیش اور تحقیقات سے گریز پا رہے۔ اب اور کون سی بات رہ گئی ہے، اس نے سوچا، اور اسے یاد آیا کہ کل صبح صفائی کرنے کی غرض سے ایک عورت وارد ہونے والی ہے، گویا ایک اور فون۔ اس نے ڈائریکٹری میں سے نمبر دیکھا اور کلیننگ ایجنسی کو فون کر کے ہدایت کر دی کہ فی الحال صفائی کی خادمہ بھجوانے کی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوئی تو وہ دوبارہ فون کر دے گی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر گھڑی میں وقت دیکھا، 3:50 ہو رہے تھے۔ ابھی کافی طویل اور جاں گسل گھڑیاں باقی تھیں۔ لوری تیزی سے بیسل کی طرف جا رہا تھا، خدا کرے وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ برنارڈینو کی سرنگ تک سڑک کافی تنگ، پیچ در پیچ اور خطرناک تھی۔ پھر اس نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لی کہ وہ ایک ایکسپرٹ ڈرائیور ہے اور خطرات سے آگاہ ہے، اس کے متعلق پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ آرچر، اب اسے آرچر کا خیال آیا جو نیچے تہہ خانے میں بند تھا۔ تہہ خانے میں روشنی اور حرارت کا معقول انتظام تھا اور وہ سردی سے محفوظ ہوگا۔ جانے اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ آخر اس نے یہ مشورہ کیوں دیا کہ بینک کے نام خط کے نیچے اس کے جعلی دستخط کر دیے جائیں؟ یہ اسی کی تجویز تھی۔ کیا اب بھی اسے درد محسوس ہو رہا ہوگا؟ لوری کی لگائی ہوئی کک ہیلگا کے پردہ تصور پر روشن ہو گئی اور اس کا دل بے ہنگم رفتار سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی وہ دل کا مریض ہے؟ آج کل فربا جسم لوگ عموماً اس مرض کا شکار ہیں، مگر ممکن ہے آرچر نے بلف کیا ہو تاکہ لوری کی دست درازی سے محفوظ رہے۔ اس کا ذہن تیز ہے اور وہ صورت سے مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے۔ امکان یہی ہے کہ دل کے مرض کے متعلق اس نے ڈھونگ ہی رچایا ہوگا۔ ہیلگا نے کھوئی ہوئی نگاہوں سے اس وسیع و عریض کمرے کو دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے 12 گھنٹوں تک کس مصروفیت سے اپنے آپ کو بہلایا جائے۔ کشیدہ کاری کا کچھ کام وہ ساتھ لائی تھی، مگر اسے احساس تھا کہ موجودہ حالات میں اس کام میں جی نہیں لگے گا۔ تو پھر اس نے ٹیلی ویژن کا بٹن دبا دیا۔ لمبے بالوں والا ایک وحشی سا لڑکا منہ کھول کر کچھ کہنے کو تھا۔ ہیلگا نے بیزاری سے جرمن اسٹیشن کی طرف سوئی گھما دی۔ وہاں ایک موٹا شخص منہ پھلا پھلا کر مستقبل کے تعلیمی منصوبوں پر بحث کر رہا تھا۔ ہیلگا نے بے صبری سے ٹی وی کی سوئی اٹلی کے اسٹیشن کی طرف پھیر دی۔ وہاں ٹیسٹ چارٹ آویزاں تھا۔ مجبوراً ہیلگا نے ٹی وی سیٹ بند کر دیا۔ اب وہ بے مدعا ادھر ادھر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دن کی روشنی دم بدم کم ہو رہی تھی
اور پہاڑوں کے عقب میں غروب ہونے والا سورج سرخ روشنی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ برف باری بند تھی۔ محض وقت گزارنے کے لیے اس نے پردے ایک طرف ہٹا دیے اور شٹر گرا دیے۔ پھر خوابگاہ میں جا کر اس نے یہی عمل دہرایا اور خوابگاہ کی کھڑکیاں بھی کھول دیں۔ نفیس اور خواب گوں ماحول پیدا کرنے والی خوابگاہ کو بے مقصد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ جب لوری آئے گا تو اسے بھوک لگ رہی ہوگی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیار رکھنا چاہیے۔ باورچی خانے میں جا کر اس نے فریزر کھولا۔ فریزر کے مختلف خانوں میں کھانے کی مختلف اشیاء ٹھسا ٹھس بھری ہوئی تھیں۔ ہیلگا کی نگاہ انتخاب خنزیر کے گوشت کے پارچوں پر پڑی۔ ان کے ساتھ مٹر کے دانوں کے ایک پیکٹ اور آلو کے قطلے اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس نے یہ چیزیں فریزر سے نکال کر میز پر رکھ دیں تاکہ ان پر فریزر کی سردی کا اثر ختم ہو جائے۔ باورچی خانے سے واپس آتے ہوئے وہ ایک دم رک گئی اور اس کا دل دیوانہ وار تال دینے لگا۔ ایک لمحے تک وہ کسی درخت کی خشک ٹہنی کی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس کی آمد و رفت رکی جا رہی تھی۔ تہہ خانے سے زور زور سے دھب دھب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس خیال سے ہیلگا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا تو… ابتری کے عالم میں وہ بھاگی بھاگی تہہ خانے کی سیڑھیوں تک چلی گئی۔ یہاں آوازیں بہت اونچی سنائی دے رہی تھیں اور بڑا ہیبت ناک ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ آرچر زور زور سے دروازے کو ٹھوکنے مار رہا تھا جیسے دروازہ توڑنے کا تہیہ کر چکا ہو۔ قدرے توقف کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جنگلے کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں اتری اور زینوں کے قدموں میں رک کر تہہ خانے کی راہداری پر نظر ڈالی۔ اسے یاد آیا کہ کوٹھڑیوں کے دروازے کی باہر کی طرف کھلتے ہیں۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے آرچر کی کوٹھڑی کا دروازہ جھٹکے کھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر ٹھوکر پر دروازہ باہر کی طرف جھک جاتا۔ وہ راہداری میں بھاگتی چلی گئی اور کانپتے ہوئے دروازے کے قریب سے گزر کر راہداری کے آخر میں اس فولادی دروازے کو قفل لگا دیا جو گیراج کی طرف کھلتا تھا۔ اس فولادی دروازے کی چابی ہاتھ میں لیے وہ لوٹی اور یہ دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا کہ کوٹھڑی کے چوبی دروازے کا ایک تختہ مسلسل ٹھوکروں کی تاب نہ لا کر اپنی جگہ سے سرک رہا تھا۔ وہ چلا کر بولی، جیک۔ دروازے پر ٹھوکروں کی بارش رک گئی۔ مجھے باہر آنے دو۔ سنتی ہو، مجھے باہر نکالو۔ آرچر کی آواز سے نفرت اور کینے کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ ہنگامہ بند کر دو، اپنے خوف و ہراس پر قابو پا کر ہیلگا نے کہا۔ پھر بھی اس کی آواز ایک غیر فطری چیخ سی لگتی تھی۔ تم ابھی باہر نہیں آ سکتے۔ اگر تم نے یہ شور و غل جاری رکھا تو لوری کی نیند کھل جائے گی۔ پھر نیچے آ کر وہ تمہارا جو حشر کرے گا اس کے ذمہ دار تم آپ ہوگے۔ ذلیل، فاحشہ عورت، کیا وہ تمہارے بستر پر سو رہا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ ہنگامہ بند کر دو ورنہ وہ نیچے آ جائے گا۔ آرچر کی بوجھل سانسوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ آ جانے دو، وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تمہارا اپنا بھلا اسی میں ہے کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ اس وہم میں نہ رہنا۔ مجھے معلوم ہے کہ دل کی کمزوری کا تم نے بہانہ بنایا ہے۔ اگر تم نے دروازہ توڑنے کی پھر کوشش کی تو وہ نیچے آ کر تمہارا حلیہ بگاڑ دے گا اور میں اسے ہرگز نہ روکوں گی۔ خدا کی قسم تم میرے ہاتھوں بچ نہ سکو گی۔ بکو مت، اب شور نہ کرنا ورنہ لوری کو جگا کر نیچے بھیج دوں گی۔ جاؤ اپنے یار کے ساتھ منہ کالا کرو، رنڈی۔ کانپتی ہوئی ہیلگا وہاں سے چل دی۔ لڑکھڑاتے متزلزل قدموں سے راہداری عبور کر کے وہ سیڑھیاں چڑھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے تہہ خانے کی سیڑھیوں کے بالائی دروازے کو بند کرنے کے بعد مقفل کیا۔ اس کے بعد وہ نشست گاہ میں پہنچی اور دونوں چابیاں انگیٹھی کے حاشیے پر رکھ دیں۔ وہ یوں تھک کر بیٹھ گئی جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اب صرف سینٹرل ہیٹنگ موٹر کی بھن بھناتی ہوئی سی آواز سنائی دے رہی تھی اور آرچر نے اپنی کوشش ترک کر دی تھی۔ گویا ہیلگا کی دھمکی کامیاب رہی تھی۔ اسے ٹوٹے ہوئے تختے کا خیال آیا۔ اگر وہ نیچے جا کر آرچر کو نہ روکتی تو یقیناً وہ دروازہ توڑ کر باہر آ جاتا۔ اب اگر وہ کوٹھڑی سے نکل بھی آیا تو اسے سیڑھیوں کے بالائی دروازے سے زور آزمائی کرنا پڑے گی۔ کیا وہ زینے کے بالائی دروازے کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیوں نہ اس دروازے کو مضبوطی سے بند رکھنے کا کوئی بندوبست کر دیا جائے؟ اسی خیال کے تحت اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور اسے کھڑکی کے پاس وہ فولادی پیٹی نظر آ گئی جو اس کے شوہر نے نوادرات کے طور پر سجا رکھی تھی۔ یہ پیٹی کافی وزنی تھی۔ ہیلگا نے پوری قوت صرف کر کے اسے گھسیٹنا شروع کیا
عام حالات میں شاید وہ اس پیٹی کو ہلا بھی نہ سکتی، مگر خوف کی وجہ سے اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے اس پیٹی کو تہہ خانے کے بالائی دروازے تک پہنچا ہی دیا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی اور ہانپنے لگی تھی۔ پیٹی کو دروازے سے جوڑنے کے بعد اسے تسلی ہو گئی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اعصابی تناؤ اور جسمانی کشمکش نے اسے تھکا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ نشست گاہ میں چلی گئی اور برینڈی کا ایک جام بنا کر کرسی پر آ بیٹھی۔ برینڈی کی ہلکی ہلکی چسکیاں لگا رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور گلاس اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا، تاہم چھلک ضرور گیا۔ جام کو میز پر رکھ کر وہ سرعت سے اٹھی اور ٹیلی فون کے پاس گئی۔ دوسری طرف سے ایڈن ہوٹل کے استقبالیہ مینیجر کی آواز سنائی دی، میڈم رالف، ابھی ایک ٹیلیکس موصول ہوا ہے، کیا یہ کسی کے ہاتھ بھجوا دوں؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک لمحے تک غور کرنے کے بعد وہ بولی، نہیں، اسے کھول کر فون پر ہی سنا دو۔ یہ مسٹر رالف کی طرف سے ہے، لکھا ہے۔ میں اپنی پرواز منسوخ نہیں کر سکتا۔ ماہر کو ہدایت کر دی گئی ہے، جلد از جلد سینٹرل ہیٹنگ کے نظام کو بحال کر دے۔ اس نے آج رات ہی بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب یہ درست ہو جائے مجھے فون کر دو۔ یہ پیغام سن کر ہیلگا پر اوس پڑ گئی۔ استقبالیہ مینیجر کی آواز آئی، کیا اسے دوبارہ پڑھ دوں؟ نہیں، بس شکریہ۔ ہیلگا نے ریسیور رکھ دیا۔ گھڑیوں کے دادا جان کلاک، جو نوادرات میں سے ایک تھے اور جن پر رالف کے $6000 صرف ہوئے تھے، گنگنا کر وقت بتانے لگے۔ ہیلگا نے وقت دیکھا، 9:15 بجے تھے۔ ہیلگا نے اپنی کلائی گھڑی میں وقت دیکھا تو 9:25 ہوئے تھے۔ گویا دادا جان کلاک کے اعضاء بڑھاپے کی وجہ سے مزمحل ہو گئے تھے۔ ہیرمن کا پیغام سننے کے بعد بیشتر وقت ہیلگا خالی الذہن ہو کر بیٹھی رہی اور مرکزی نظام حرارت بحال کرنے والے انجینئر کا انتظار کرتی رہی۔ اب اسے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ شاید انجینئر نہ آئے۔ آرچر نے بعد میں شور و غل سے اعتراض کیا تھا۔ بظاہر ہیلگا کی دھمکی سے وہ مرعوب ہو گیا تھا۔ میز پر ایشٹرے میں سگریٹ کے بے شمار بجھے ہوئے ٹکڑے جمع ہو چکے تھے۔ ہیلگا ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتی رہی تھی اور برینڈی کا ایک اور جام بنا کر پی چکی تھی۔ اگرچہ اس کا سر کم بوجھل تھا، مگر گرم کمرے کے باوجود اسے ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکیوں کے شٹر گرا کر پردے کھینچ دیے تھے، مگر خنکی کا احساس جوں کا توں قائم تھا۔ سب سے زیادہ انجینئر کا انتظار اس کے لیے کوفت کا باعث تھا۔ کمبخت آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ بالآخر اسے دور سے کسی کار کے آنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ ایک واکس ویگن دکھائی دی جس کی چھت پر برف کی سفیدی پھری ہوئی تھی۔ یہ کار صدر دروازے کے سامنے آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک شخص نیچے اترا۔ پھر اس نے کار میں سے ٹول باکس نکالا۔ اپنے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے ہیلگا صدر دروازے پر پہنچی اور عین اسی وقت باہر سے دروازے کی گھنٹی بجائی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور برف کے ایک تند و تیز تھپیڑے نے اسے کپ کپا کر رکھ دیا، اسے گمان ہی نہ تھا کہ باہر اتنی سردی ہو گئی ہوگی۔ اس سردی میں سفر کرنے والا لوری کا خیال اس کے ذہن میں سے لہراتا ہوا گزر گیا۔ میں شاروڈور ہیٹنگ ایجنسی کا انجینئر ہوں، اس شخص نے اطالوی زبان میں اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ گھر کے اندر سے حرارت کی لہریں اسے محسوس ہو گئی تھیں۔ وہ بولا، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ ہیٹنگ کے نظام کو درست کر دوں میڈم۔ سردی سے بچنے کے لیے ہیلگا نے کہا، اندر آ جاؤ۔ تیز سرد ہوا چھری کی طرح بدن میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اندر آ کر حال میں رک گیا اور ہیلگا نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ مسٹر رالف نے تمہیں زحمت دی۔ پتہ نہیں کیا خرابی تھی جو خود بخود دور ہو گئی اور اب حرارت کا نظام ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ادھیڑ عمر اور پھولے پھولے چہرے والا انجینئر خوشی سے مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں میڈم، بڑی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ میرا باس پریشان ہو گیا تھا کہ سردی میں آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ مسٹر رالف نے مقدمہ کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ ہیلگا جبری مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو یہ دھمکی دیتا ہی رہتا ہے، مگر مقدمہ کبھی نہیں کرتا۔ اچھا میڈم، میں ذرا موٹر ہی چیک کر لوں؟ میرا باس مسٹر رالف کو تسلی بخش رپورٹ دینا چاہتا ہے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہیلگا نے جلدی سے کہا۔ اس شخص کو تہہ خانے جانے دینا ایک عظیم غلطی ہوگی۔ وہ صورت سے بولی، اب موٹر بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے میں نے پہلے بے خیالی میں بٹن دبا دیا تھا۔
اور یہ سمجھی تھی کہ ہیٹنگ سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اب زحمت اٹھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ زحمت کاہے کی، یہ تو میرا فرض ہے، اس نے کہا، اور ہیلگا نے دیکھا کہ تہہ خانے کے دروازے کے ساتھ لوہے کی پیٹی لگی دیکھ کر اس کی پیشانی پر الجھن کی تیوریاں نمودار ہو گئی ہیں۔ وہ پیٹی کو بری طرح سے گھور رہا تھا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، خواہ مخواہ کی زحمت ہوگی، ہیلگا استقامت سے بولی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں بڑی تھکی ہوئی ہوں اور اب سونے ہی والی تھی کہ تم آ گئے۔ 1 منٹ ٹھہرنا۔ وہ جلدی سے خوابگاہ میں گئی اور کانپتے ہاتھوں سے پرس میں سے 50 فرینک کا ایک نوٹ نکالا۔ جب وہ واپس آ رہی تھی، عین اسی وقت نیچے تہہ خانے سے اسی شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فکر مندی کے عالم میں ہیلگا کو خیال آیا کہ صدر دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز سن کر نئی ہمت اور حوصلے سے آرچر نے دوبارہ دروازے سے زور آزمائی شروع کر دی تھی۔ جب وہ ہال میں آئی تو انجینئر بڑے غور سے پیٹی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہال میں شور اتنا واضح سنائی دے رہا تھا کہ ہیلگا دانت پیس کر رہ گئی، تاہم اس نے چہرے سے کسی قسم کی کبیدگی ظاہر نہ ہونے دی اور 50 فرینک کا نوٹ انجینئر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، یہاں آنے کے لیے شکر گزار ہوں، اور ہاں، مسٹر رالف کو پیغام بھیجنے پر رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے فون کر کے ساری بات سمجھا دوں گی کہ یہ میری غلطی تھی۔ 50 فرینک کا نوٹ دیکھ کر انجینئر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ اس کی نگاہیں پھر دروازے کی طرف اٹھیں۔ تہہ خانے میں سے شور اب چونکا دینے والا تھا۔ ہیلگا بڑی دقت سے مسکرائی۔ میرا ایک دوست ہے، یہ لکڑی کا کوئی صندوق بنا رہا ہے۔ پھنسی پھنسی آواز سے یہ کہنے کے بعد ہیلگا نے صدر دروازہ کھول دیا، مگر اس مرتبہ ہوا کے تند تھپیڑے کا اسے ذرا احساس نہ ہوا۔ اچھا میڈم، اگر موٹر ٹھیک ہے تو… ہاں، یہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ اچھا تو شب بخیر اور شکریہ۔ دروازہ بند کرتے ہی اسے تہہ خانے میں تڑاخا سا سنائی دیا، اور اس کے بعد ایسی آواز آئی جیسے کوٹھڑی کا دروازہ ٹوٹ کر فرش پر آ رہا ہو۔ یہ سوچ کر ہیلگا کی مٹھیاں بھینچ گئیں کہ وہ کوٹھڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ الجھتی سانسوں کے ساتھ اس نے تہہ خانے کے بالائی دروازے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیا یہ پیٹی اس دروازے کو کھلنے سے روکے رکھے گی۔ پھر ادھر تہہ خانے کی سیڑھیوں پر آرچر کی آہٹ سنائی دی اور دوسری طرف سے باہر واکس ویگن کا انجن چلنے کی آواز آئی۔ دروازے کو گھورتے ہوئے وہ سکڑی سمٹی سی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی۔ آرچر کی تیز تیز سانسوں کے ساتھ ہی اسے دروازے کا ہینڈل گھومتا دکھائی دیا۔ وہ چیخ کر بولی، جیک، واپس نیچے چلے جاؤ، میں تمہیں آخری موقع دیتی ہوں۔ اگر تم دروازے سے نہ ہٹے تو میں لوری کو بلا لوں گی۔ میں جانتا ہوں وہ یہاں نہیں ہے، آرچر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کار جانے کی آواز سنی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اسے کہاں بھیجا ہے۔ وہ بیسل گیا ہے، دروازہ کھول دو ورنہ یہ بھی توڑ دوں گا۔ دروازے کو گھورتے ہوئے وہ شدت سے سوچ رہی تھی کہ اسے بند رکھنے کے سلسلے میں اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ گیراج میں ایک مضبوط تختہ موجود ہے۔ یہ تختہ کافی لمبا تھا اور تعمیر کے وقت معمار اسے وہیں بھول گئے تھے۔ وہ تختہ یاد آتے ہی اس نے بھاگ کر بیرونی دروازہ کھولا اور ڈولتی کانپتی ہوئی تیزی سے گیراج کی طرف چلی۔ تیز سرد ہوا کے تھپیڑوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، مگر اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ گیراج کا دروازہ کھول کر اس نے ایک جھٹکے سے تختہ اٹھایا۔ کافی میلا، بھدا اور بھاری تختہ تھا، مگر وہ اسے اٹھا کر اندر لے ہی آئی۔ خوف کی وجہ سے اس کی خفیہ قوتیں بیدار ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا کہ اس دوران آرچر جدوجہد کر کے دروازے میں نصب قفل توڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور دروازے میں 1 انچ چوڑی جھری نمودار ہو چکی تھی۔ آرچر کو بوجھل سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ دم لے کر ایک آخری دھکا لگانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہیلگا کی اپنی سانسیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے دروازے کے قبضے کے ساتھ ابری ہوئی دیوار کے ایک سرے پر تختہ پھنسا کر تختے کا دوسرا سرا نیچے جھکا دیا۔ یہ ایک خوبصورت اتفاق تھا کہ تختے کا دوسرا سرا دوسرے پٹ کے ساتھ یوں جڑ گیا جیسے اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ تسکین کی ایک سسکی سی ہیلگا کے منہ سے بلند ہوئی۔ اس نے زور لگا کر تختے کا دوسرا سرا ذرا اور نیچے جھکایا اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ دم لینے کے بعد آرچر پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا، مگر تختے کی وجہ سے دروازے پر ذرا اثر بھی نہ ہوا۔ ہیلگا نے آرچر کی کراہنے کی آواز سنی۔ کندھے کو دروازے سے ٹکراتے ہوئے آرچر نے اپنا کندھا دکھا لیا تھا۔ اس کے بڑبڑانے اور لعنت ملامت کرنے کی آواز سنی۔
سیڑھی اتنی چوڑی نہ تھی کہ وہ اپنی قوتوں کا بے محابہ استعمال کر سکتا، نہ ہی دروازے پر زوردار ٹھوکریں لگائی جا سکتی تھی۔ ہیلگا نے سوچا جلد ہی وہ کندھے سے دروازہ توڑنے سے مایوس ہو جائے گا۔ وہ کوستے ہوئے بولا، حرامزادی کتیا، دروازہ کھول۔ کوئی جواب دیے بغیر ہیلگا باورچی خانے میں گئی، جہاں اوزاروں کا ایک باکس رکھا تھا۔ اگرچہ ہرمن کو شاید ہی اوزاروں کی ضرورت پیش آتی تھی، تاہم وہ احتیاطاً ہر رہائش گاہ میں ٹول باکس ضرور رکھتا تھا۔ اس ٹول باکس میں سے ہیلگا لکڑی کا وزنی ہتھوڑا اٹھا لائی اور ایک کرسی پر کھڑے ہو کر تختے کا اٹھا ہوا سیرا اور بھی مضبوطی سے بٹھا دیا۔ وہ اس کاروائی میں مصروف تھی اور دروازے کی دوسری طرف آرچر اسے ہر وہ گالی دیے چلا جا رہا تھا جو اسے یاد آ رہی تھی۔